السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث سناؤں گا، آپ اسے ضرور سنیے۔ اگر اچھا لگے تو آپ اسے شیئر بھی کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنتے چلیے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، قدم رکھ ہی رہے تھے کہ پہلی سیڑھی پر جیسی قدم رکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری سیڑھی پر جیسی ممبر پر قدم رکھتے ہیں، دوسری منزل پر جیسی چڑھتے ہیں، دوسری سیڑھی پر جیسی قدم رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی یعنی اس پر بھی جو ہے زینے پر قدم رکھتے ہیں پھر کہتے آمین۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھتے ہیں کہ خطبے کے درمیان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اوپر تشریف لے جاتے ہو اور کبھی اس طریقے سے آمین کہا ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پورا دے دیے، دینے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ آپ خطبے کے لیے زینے پر قدم رکھے اور کبھی آمین کہا، لیکن آپ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار آمین کہا، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، اس کا ہمیں جو خلاصہ کریے اور ہمیں بھی ارشاد فرمائیں۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اے مسلمانوں، اے بزرگوں، اے بھائیوں، اسے غور سے سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیے، جب میں پہلی زنا پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر ممبر پر جیسی میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور انہیں راضی کر وہ جنت حاصل نہ کر لے، اللہ کو راضی نہ کر لے ان کی خدمت کر کے، تو ایسا شخص بدبخت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین، یعنی جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی جو خدمت نہ کرے، ان کو جو ناراض کرے، ان کی خدمت نہ کرے تو وہ بدبخت ہے اور اس کا جو ناک خاک آلود ہو اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر ممبر پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، عبادت کرے اور اللہ کو راضی نہ کیا، ایسا شخص بھی بدبخت ہے اور اس کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ بھی ذلیل و خوار ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی آمین کہا۔ پھر تیسری بات آپ سن لیجئے حضور کیا فرماتے ہیں کہ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا ذکر ہو اور کوئی درود پاک نہ پڑے تو اس کا بھی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو اور رسوا ہو۔ تو پیارے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان تینوں باتوں پر حضور نے آمین کہا۔ آپ سوچئے دعا کرنے والا جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے، رحمت للعالمین ہے۔ لیکن اگر سوچئے کہ دنیا میں ایک بزرگ سے اگر دعا کراتے، ہم سوچتے کہ یہ اللہ والے ان کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ سوچئے کہ دعا کرے جبرائیل اور آمین کہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ تو یقین مانیے کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو وہ درود پاک نہ پڑھے تو یقین مانیے کہ وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگا، وہ بھی خوار ہوگا۔ اور جب ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور اگر آپ لوگوں نے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد، کیونکہ جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہوگا تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیا کرے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیا کرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کا معاملہ بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو، پریشان کرتے ہیں، ان سے جا کے معافی مانگے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، لیکن اس مہینے میں آپ کیا کرتے ہیں اس پہ غور و فکر کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اور حضور پاک اور حضرت جبرائیل امین نے جو دعا کی اور حضور نے آمین کہا، یقیناً یہ دعا قبول ضرور ہوئی ہے۔ اور تبھی تو ماں باپ کو ستانے والا دیکھیے کیسے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آپ لوگ سے عرض ہے اگر یہ حدیث پاک اچھی لگی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ